بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کا ہی ایک اور بادشاہ جو ہے اس کی حالت کیفیت دیکھ لے کہ یہ مصر کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کا انکاری ہے، اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مصر کا بادشاہ جو ہے، جس کا نام بعض مورخین نے بنیامین کہا ہے، بعض نے اس کا نام جریج لکھا ہے، اور جس کی لقب مقوقس لقب کے نام سے معروف تھا، اور فرعون کی قوم میں سے ہی تھا، اسی کی نسل، اسی کی قوم، قبیلہ قبطی جو تھا اسی میں سے تھا، اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا، خط بھیجا، دعوت اسلام دی، اور یہ بات آپ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ چپ چپاتے خاموش لوگ جو آپ کے محلے اور بستی اور ملنے جلنے والے ہیں، اگر ان تک آپ کی دعوت نہیں پہنچے گی تو قیامت والے دن یہ لوگ آپ کے گربان پکڑیں گے۔ اللہ نے آپ کو حق بخشا ہے، حق دیے، تو دوسرے لوگوں کو جو کمی کوتاہی، نقص، شرک دیکھتے ہو، بدعت دیکھتے ہو، بے نماز ہے اس کو دیکھتے ہو، تو اس کو نصیحت کیجیے، اس کو پوری اپنی قوت صرف کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانہ مبارک میں جتنی ذرائع تھے تبلیغ کے، محمد مصطفیٰ نے ساروں کو اپنے استعمال میں لے آئے۔ خط ایک بہترین ذریعہ ہے دوسروں کو نصیحت۔ نبی علیہ السلام نے خط لکھا شاہ مصر کے نام۔ یہ رواج ختم ہو چکا ہے، پوری دنیا میں کوئی ایک عالم ایسا نہیں ہے جو دنیا کے سارے بادشاہوں کو خط لکھے اسلام کی دعوت کی۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم مدارس اور مساجد اور اپنے حلقہ باب تک ہمارے باز پرس ہوگی، اس سے آگے پوچھا نہیں جائے۔ کیا مسلمانوں پر واجب نہیں ہے؟ مسلمان حکمرانوں پر واجب ہے، مسلمان مفتیان پر واجب ہے کہ پوری دنیا کے حکمرانوں کو نصیحت کی جائے اور دعوت اسلام پیش کی جائے۔ سنت ہے نبی علیہ السلام، جس طرح ہم رفع الیدین دیگر سنت کا اکرام کرتے ہیں، یہ بھی سنت ہے کہ بادشاہوں کو نصیحت کرے، بادشاہوں کو خط لکھے، سرداروں کو خط لکھے، ان کو سمجھائیں دین، اسلام، شریعت، اس کے اوصاف سمجھائیں، اس کی خوبیاں بیان کریں۔ نبی علیہ السلام نے خط لکھا شاہ مصر کو۔ یہ چھوٹی سی ریاست ہے مدینہ طیبہ، ظاہری طور پر اسباب نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، لیکن بہت بڑی جرأت ہے کہ سفیر بھیج کے اسلام کی دعوت دیں۔ سفارت اس لیے نہیں کہ دو ملکوں کے آپس میں رابطہ قائم ہو جائے، دو ملکوں کے اندر آپس میں ویزے کے تعلقات قائم ہو جائے، معاشی، تجارتی جناب مفاد کے ذریعے ان سے تعلق قائم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ملک کے ساتھ سب سے پہلے رابطے کا مقصد اور غرض یہ تھا کہ اسلام کی دعوت اس تک پہنچ جائے۔ کبھی آپ نے سفیر نہیں بھیجا کہ ہم سے کاروبار کرو، ہمارے ہاں انویسٹ آ کے کرو، ہمارے ہاں پیسہ لے آؤ، یہاں آ کے خرچ کرو، ہمارے ملک کو مضبوط کرو۔ نبی علیہ السلام نے جس کو بھی خط لکھا ہے انتہائی جرأت اور ہمت کے ساتھ اور اسلام کی دعوت کی غرض سے کہ جہنم کی آگ سے بچو۔ اس فکر کی قیادت کی ضرورت ہے، اس سوچ کے حامل سیادت کی ضرورت ہے اس قوم کو۔ یہ عالمی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس عالمی قائد ہی موجود نہیں جو اسلام کا سوچے، دین کا سوچے، عالمگیر سوچ کا حامل ہو۔ سنیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے شاہ مصر کو جو فرعون کی سیٹ پر بیٹھا ہے اس کو خط لکھا۔
اور سیدنا حاتب رضی اللہ بدری صحابی ہے، ان کی بڑی ایک تاریخ ہے، لیکن یہ آج قاصد اور سفیر بن کے مصر کی طرف جا رہے۔ مصر میں پہنچے، شاہ مصر کی جریج کی ایوان میں جرت کیسی ہے، ہمت کیسی ہے، اسلام کا ذوق کیسا ہے، شاہ مصر کے پاس پہنچ گئے، داخل ہوئے، ملاقات شروع ہوئی۔ عبداللہ بن حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تخاطب دیکھیں۔ فرمایا شاہ مصر، ایک وقت تھا اس سیٹ پر تجھ سے پہلے ایک فرعون ہوا کرتا تھا، آج وہ کہاں ہے؟ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں نعوذ باللہ، آج وہ کہاں ہے؟ کیا تیرے ملک میں اس کا بدن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کیا اس کا بدن، اس کی میت، اس کا جسد محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے تیری عبرت کے لیے؟ مجھے محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تیرے نام خط ہے، اس خط کو پڑھیے اور اس دعوت کو قبول کیجیے۔ خط کھولا تو کیا لکھا تھا؟ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ مصر کے نام ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، فرعون سے کہ نائب پر یا اس کی سیٹ پر بیٹھنے والے شخص کا خطاب کا انداز کیا ہے، جرت کیا ہے؟ السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اگر تم میری بات کو نہیں مانتا تو پھر سلام کوئی نہیں، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ ہے جرت، یہ ہے ایمان، یہ ہے غیرت، یہ عقیدہ توحید کے بعد نصیب ہوتی۔ اسلام قبول کر لے، مختصر سی بات ہے بھائی، اسلام قبول کر لے، سلامت رہے گا۔ اور ہم اقتدار لینے والے نہیں ہیں، اسلام قبول کر لو گے مصر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ ہم دنیا نہیں چاہتے، ہم آخرت چاہتے۔ یہ اقتدار تمہارا قائم رہے گا، ہم چھیننے والے نہیں ہیں کہ کسی زمین پر قابض ہو جائے تو سب کچھ ہم لے لیں، نہیں۔ اسلام قبول کر، سلامتی پا جائے گا، اقتدار قائم رہے گا، سب کچھ یہیں رہے گا، ہم کچھ نہیں لوٹ کے لے جانے والے۔ اسلام قبول کر۔ شاہ مصر نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ عزت کی، احترام کیا، اکرام کیا، اور ساری صورتحال خط پڑھا، غور کیا، اس کے بعد اپنی لونڈی کو بلایا کہ یہ خط ہے، اس خط کو ہاتھی کے دانت کی بنائی ہوئی ڈبیا میں محفوظ کر دو۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ ڈاوا ڈول حکومت ختم ہو جائے، سب سے بڑی لالچ فکر یہی ہوتی ہے، اقتدار ختم ہو جائے گا اگر میں نے مسلک کو، منہج کو، عقیدہ توحید کو قبول کر۔ کتنے بیمار ہیں؟ اگر ہم یہاں بتائیں نا جی فیکٹری میں، دفتر میں کہ ہم اہل حدیث ہے، تو یہاں لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں۔ کوئی مسلک چھپائے پھرتے ہیں، کوئی عقیدہ چھپائے پھرتے ہیں، کوئی سیٹ پر بیٹھا ہے، کوئی کرسی پر بیٹھا ہے، وہ چھپ رہا ہے، کوئی دوسرے کو کچھ کہتا نہیں ہے، یہاں کچھ ماحول خراب نہ ہو جائے۔ یہ ساری بیماریاں ہیں، کوڑ ہے اندر کے، جب تک یہ ختم نہیں ہوتے اس وقت تک تم غالب نہیں آ سکتے۔ چاہتے غلبہ ہو، چاہتے ہم کہ قرآن و حدیث کا بول بالا ہو، اور چھپے پھرتے ہیں۔ چھپنے کی وجہ کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہو؟ کون کہتا ہے کہ تم تشدد کرو؟ ہم کہتے ہیں دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے مزین دلائل تمہارے پاس محفوظ ہیں، موجود ہیں، ان کو اپنی میٹھی زبان کے ساتھ پیش تو کرو۔ چھپنے چھپانے والی بات کون سی ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی طاقت کو یہ خط لکھ رہے ہیں
تو کیا خط کا اثر ہوا؟ نبی علیہ السلام کا خط محفوظ کر کے ڈبی کے اندر محفوظ کر رہا ہے اور خط کا جواب لکھ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، شاہ مصر کی طرف سے۔ ایک انداز دیکھ لینا، جب رسول اللہ خط لکھتے تھے پہلا نام کس کا لکھتے تھے؟ اپنا، پھر بادشاہ کا، اور بادشاہ کی عقل مندی دیکھ لیجئے، جب جواب لکھا تو رسول اللہ کا نام پھر پہلے لکھا۔ یہ روب ہے، یہ دبدبہ ہے، یہ ہیبت اسلام کی، دین کی، توحید کی۔ نبی علیہ السلام کو خط لکھا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین تھا کہ ایک رسول آئے گا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ شام کی طرف سے آئے گا، مجھے نہیں پتا آپ کی سفیر کی ہم نے عزت کی ہے، احترام کیا ہے، لیکن اسلام کے بارے میں ہم جو ہے وہ غور کریں، اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ اقتدار پچھلے جمعے بیان ہوا تھا نجاشی کا، کہ ممبر سے، تخت سے نیچے اتر کے، بادشاہ ہونے کے باوجود نیچے اتر کے جعفر طیار کے ہاتھ پہ بیعت کر کے رسول اللہ کا غلام ہو گیا تھا۔ تو پھر آج تک نام زندہ ہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ فوت ہوا ہے حبشہ میں، جنازہ مدینے میں ہوا ہے، اور غیبانہ جنازہ سنت ٹھہرا ہے، نجاشی سے ہی تو۔ اور یہ بادشاہ ہے مصر کا، لیکن درمیان میں آڑے آ رہا ہے اقتدار، مال، دولت، لالچ، ہرس، یہ چیزیں بندے کے جان نہیں چھوڑتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حق کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تسی غلط تھوڑی ٹھیک ہوتی، دلائل تو تمہارے ٹھیک ہوتے ہیں، بات تو اہل حدیث کی پکی ہوتی ہے، لیکن پھر حالات کے ساتھ بھی تو چلنا ہے۔ یہ حالات نے تباہ کیا ہے اس قوم۔